آپ عام حالات میں جو ہر مہینے روزے چھوٹتے ہیں، رمضان میں بھی عورت کے روزے چھوٹ جاتے ہیں، تو اس کی شریعت کتنی گنجائش دیتی ہے، کتنے عرصے کے اندر وہ لازمی رکھ لینے چاہیے، اور اگر عورت نہیں رکھ پاتی تو پھر اس صورت میں اسے کیا کرنا ہے؟ بہت سی خواتین ہیں وہ میرے سے یہ سوال کرتی ہیں، اور یہ سوال ایک دفعہ نہیں ہوا، بہت دفعہ ہوا میرے سے، کہ جی جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہم نے تو کبھی اپنے جو قضا روزے تھے وہ کبھی رکھے ہی نہیں، تصور ہی نہیں، بس رمضان میں رکھ لیتے تھے اور اس کے بعد بس۔ تو ایسی صورتیں بھی ہو جاتی ہیں، ایسی صورتوں میں ڈھیر سارے روزے ہیں، مثلا کسی کی عمر 35 سال ہے، ظاہر ہے وہ جب بالغ ہوئی اس کی عمر 10 سال تھی یا 12 سال تھی، اس کے پچھلے سارے روزے رہ گئے، تو یہ بالکل ویسی ہی صورت بن جاتی ہے جیسے کسی کی پریگنینسی کے ڈھیر سارے روزے رہ جائیں یا کسی کے دودھ پلانے کے دوران کے ڈھیر سارے روزے رہ جائیں۔ تو ایسی صورت میں سب سے پہلا کام انسان کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنے روزوں کی پلاننگ کرے، گنتی کرے میرے روزے کتنے رہ گئے ہیں۔ فرض کیا وہ 12 سال کی عمر میں بالغ ہوئی تھی، اب اس کی عمر 35 سال ہے، درمیان میں یہ جو عرصہ گزرا ہے ہر سال اس کے کتنے روزے چھوٹتے تھے، 6 چھوٹتے تھے، 7 چھوٹتے تھے، ان ساروں کو گن کے سب سے پہلا مرحلہ تو یہ ہوگا کہ ان کی گنتی کر لے، اور گنتی کرنے کے بعد پھر ان کو پلان کر لے کہ میں نے ان کو کیسے رکھنا ہے۔ اب رکھنے کی بھی مختلف صورتیں ہیں، مثال کے طور پہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ہر مہینے 3 روزے مقرر کر لیں، یا میں 20 کے روزے رکھ لیں، 13، 14 اور 15 کو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ ان 2 دنوں میں اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ تو ہر ہفتے 2 روزے رکھ لیں تو یہ مہینے کے 8 روزے بن جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ روزوں کا حساب لگایا جائے کتنے روزے رہ گئے۔ اگلا پھر سے بات یہ ہوگی کہ ان کو کیسے رکھنا ہے، پلان کرنا ہے۔ اب آپ کا سوال ڈائریکٹ یہ تھا کہ عورت کب تک اس کو شریعت اجازت دیتی ہے۔ بات ہے شریعت نے تو جو رہنمائی ہمیں دی ہے وہ حضرت عائشہ کی حدیث میں موجود ہے کہ شعبان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ روزے رکھتے تھے اور میں بھی اپنے چھوٹے ہوئے روزے رکھ لیتی تھی۔ اس سے سمجھ یہی آتی ہے کہ اگلا رمضان آنے سے پہلے انسان کو کر لینا چاہیے۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو صورتیں بتائی ہیں کہ بعض اوقات لیٹ ہو گیا، رضاعت کی وجہ سے لیٹ ہو گیا، علم نہیں تھا، بے پرواہی تھی، گھر کا ماحول نہیں تھا، غفلت تھی، جو بھی آپ اسے کہہ لیں، تو اس صورت میں نے جیسی آپ کو بات بتائی ہے کہ سب سے پہلا سٹیپ یہ ہوگا کہ ان کو گن لیں کتنے ہیں، یعنی آپ کا شعور آتے ہی ہمیں ان کا ریکارڈ رکھنا ہے، اور پھر ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے، اپنی نفلی روزوں میں ہی ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں تاکہ آسانی رہے، یاد دہانی رہے اس طرح سے، اور ہم پھر ان کو کرتے چلے جائیں، ان کو ادا کرتے چلے جائیں۔ یا پھر ایک اور صورت بھی ہے، فرض کیا جی آپ کے 4-5 مہینوں کے اکٹھے روزے ہیں، آپ کے جی 200 روزے رہ گئے، آپ نے ان کو کاؤنٹ کیا، آپ کے 200 روزے بن گئے، 300 بن گئے، آپ کو خیال آ رہا ہے کہ اوہو میں تو کسی قیمت پہ رکھ ہی نہیں سکتی۔ بعض اوقات انسان ہمت والا ہوتا ہے، وہ پلان کر لیتا ہے جی میں 1 سال میں ان کو رکھ لوں گی، میں جی سردیوں کے 3 مہینے جو ہوں گی مسلسل روزے رکھ کے تو میں ان کو کور کر لوں گی، 1 سال میں کور کر لوں گی، 2 سال میں کور کر لوں گی۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں وہ آپ کی طاقت سے بہت زیادہ ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں ان کو رکھ سکتی ہوں۔ ایسی صورت میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کریں، اللہ تو دیکھ رہا ہے، میں کمزور ہوں، میرے سے یہ نہیں سارے رکھے جاتے، اللہ میں فدیہ دیتی ہوں، ان کا فدیہ تو لازمن دے، اور فدیہ دینے کے بعد دیکھیں جتنے رکھ سکتی ہیں نا، میں سمجھتی ہوں اتنے ہی رکھ لیں۔ لیکن ایک بات یہ ہے، یہ میں فتویٰ نہیں دے رہی، یہ میں کہہ رہی ہوں اللہ کے سامنے خود اللہ کے ساتھ اپنی ڈیلنگ خود کرے۔ اللہ تعالیٰ میری صحت کمزور ہے، میں اتنے نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے، اللہ سے توبہ کرتے رہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں، لیکن فدیہ اس کا ضرور دے دیں، اور جتنے رکھے جاتے ہیں اتنے رکھ لیں۔ شکریہ، جتنے رکھے جاتے ہیں، کیونکہ بالکل ڈپریس ہو کے چھوڑ دینا میرے سے نہیں ہوتا، اس پہ شیطان پھر آپ کو موقع دیتا ہے کہ نہیں جی میں سے تو ہو ہی نہیں سکتا، میں کچھ کرتی ہوں۔